السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں تذکرۃ الصالحات کی اس قسط میں اب باری آتی ہے حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا کی۔ جناب رسالت مآب فخر موجودات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین ہیں۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم عرب کی اسلامی سلطنت کے سربراہ بھی ہیں اور خیر الخلائق بھی۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ابر رحمت مسلسل خلق خدا پر برستا رہتا ہے۔ کوئی سائل آپ کے در پر آیا اور خالی ہاتھ لوٹ جائے یہ ممکن ہی نہیں تھا۔ بےکس اور نادار آتے ہیں، اپنے حاجتیں پوری کر کے لوٹ جاتے ہیں۔ ایک دن گہرے سانولے رنگ کے خاتون جن کے چہرے پر کچھ عجیب قسم کا جلال ہے، رونق ہے، بڑے وقار کے ساتھ بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئی۔ انہیں دیکھتے ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امی امی فرماتے تعظیماً کھڑے ہو گئے۔ بڑی عزت اور احترام کے ساتھ انہیں بٹھایا۔ پھر آپ نے پوچھا، امی آج کیسے تکلیف فرمائی؟ خاتون، یا رسول اللہ مجھے ایک اونٹ کی ضرورت ہے، یہی مانگنے آئی ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اونٹ کا آپ کیا کریں گی؟ خاتون نے عرض کی، یا رسول اللہ آج کل ہمارے یہاں سواری کا کوئی جانور نہیں ہے، نہ گدھا نہ اونٹ، کبھی دور کا سفر پیش آئے تو بڑی دشواری ہو جاتی ہے۔ رسول اکرم مسکراتے ہیں، فرماتے ہیں، اچھا تو اونٹ کا ایک بچہ حاضر کیے دیتا ہوں۔ خاتون آئے ہے، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اونٹ کے بچے کو میں کیا کروں گی؟ مجھے تو اونٹ چاہیے، اونٹ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تو آپ کو اونٹ کا بچہ ہی دوں گا۔ خاتون، اونٹ کا بچہ بھلا میرے کس کام کا؟ وہ تو میرا بوجھ بھی نہیں سہ سکتا، مجھے تو اونٹ عطا فرمائیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کو اونٹ کا بچہ ہی ملے گا، میں اسی پر آپ کو سوار کراؤں گا۔ یہ فرما کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خادم کو اشارہ فرمایا، وہ تھوڑی دیر میں ایک جوان فربا اونٹ لے آئے اور اس کی مہار سائل خاتون کو تھما دی۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امی ذرا دیکھیے تو یہ اونٹ ہی کا بچہ ہے یا کچھ اور ہے؟ اب وہ خواتین حضور کے لطیف مزاح کے تہ تک پہنچ چکی تھیں، بے اختیار ہنس پڑی اور دعائیں دینے لگیں۔ حاضرین مجلس بھی شگفتہ ہو گئے۔ وہ خاتون جن کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر تعظیم فرماتے تھے، کبھی کبھار ان سے اس قسم کا پاکیزہ مزاح بھی فرما لیتے تھے، اور اسی خاتون کو حضرت ام ایمن کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ حضرت ام ایمن کا نام برکہ تھا، والد کا نام سلبہ بن عمر تھا، جو حبش کے رہنے والے تھے۔ وہ مکہ میں کب اور کیسے پہنچے، مورخین نے اس کے بارے میں تصریح نہیں کی۔ البتہ یہ بات ثابت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے سن شعور کو پہنچ چکی تھی، اور بچپن سے ہی حضور کے والد ماجد حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کے ساتھ کنیز کے طور پر رہتی تھیں۔ جب حضرت عبداللہ نے وفات پائی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمینہ کی خدمت کرنے لگیں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے وقت حضرت آمینہ کی خبر گیری اور خدمت پر وہی مامور تھیں۔ حضور نے 5 یا 6 برس تک حضرت حلیمہ سعدیہ کے ہاں پرورش پائی، اور اس کے بعد حضرت حلیمہ نے آپ کو اپنی والدہ ماجدہ کے سپرد کر دیا۔ کچھ عرصے بعد حضرت آمینہ ننھے حضور اور حضرت ام ایمن کے ہمراہ مدینہ منورہ تشریف لے گئی۔ گویا مدینہ کی سرزمین آقا دو جہاں کے قدوم میمنت لزوم سے پہلی مرتبہ اسی وقت مشرف ہوئی جب آپ کی عمر شریف صرف 6 برس کی تھی۔ یثرب میں حضرت آمینہ خاندانی بنی نجار کی مقیم ہوئی، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دادا کا ننھیال تھا۔ انہوں نے مدینہ منورہ میں کم و بیش 1 مہینہ قیام کیا، پھر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور ام ایمن کے ساتھ مکہ معظمہ کو روانہ۔ جب مقامی ابوا پر پہنچے، جو مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان ہے، تو داعی اجل کو لبیک کہہ کر چل دی۔ دشت غربت میں حضرت آمینہ کے اچانک موت سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ام ایمن کو انتہائی صدمہ ہوا، لیکن ام ایمن نے بڑے ضبط حوصلے سے کام لیا۔ انہوں نے ہمت باندھ کر حضرت آمینہ رضی اللہ عنہا کو وہیں سپرد خاک کیا۔ حضور کو انتہائی شفقت کے ساتھ اپنے ہمراہ لے کر بادیدہ گریاں مکہ مکرمہ پہنچی۔
جہاں عبد المطلب نے آمینہ کے در یتیم کو اپنی کفالت میں لے لیا اور ایمن کو حضور کی پرورش کی ذمہ داری سونپ دی۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہوئے تو ایمن وراثتاً بطور کنیز حضور کے حصے میں آئی، لیکن آپ نے انہیں آزاد کر دیا۔ حضرت ایمن کا پہلا نکاح عبید بن زید سے ہوا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد جن خوش نصیبوں کو قبول اسلام میں تقدم کی سعادت نصیب ہوئی، حضرت ایمن بھی ان میں شامل تھی۔ سابقین اولین کی اس مقدس جماعت کو جن زہرہ گداز مصائب و آلام کا سامنا کرنا پڑا، یہ تاریخ کا ایک دردناک پہلو بھی ہے اور عزم و استقامت کی ایک ایمان افروز داستان بھی۔ حضرت ایمن اسی داستان کا ایک کردار تھی۔ کفار کے اذا رسانیوں سے وہ بھی محفوظ نہ رہ سکی۔ جب پانی سر سے اوپر ہو گیا تو حضور نبی کریم نے اعلان نبوت کے 5ویں سال میں مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دی تھی۔ اس سال 11 مردوں اور 4 خواتین نے ہجرت کی۔ پھر اعلان نبوت کے 6 سال میں 83 مردوں اور 18 خاتون کی ایک جماعت نے حبشہ کی غریب الوطنی اختیار کی۔ ان کے علاوہ بھی بہت سے مسلمان اکا دکا ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے۔ حضرت ایمن بھی ایسی مہاجرین میں شامل تھی۔ وہ چند سال حبشہ میں قیام کر کے غزوہ احد سے پہلے مدینہ منورہ تشریف لائی۔ غزوہ احد کے وقت اگرچہ حضرت ایمن کافی معمر تھی، لیکن ان کے دل نے گوارا نہ کیا کہ میں گھر بیٹھی رہوں، چنانچہ وہ ان خواتین میں شامل ہو گئی جو مجاہدین کو پانی پلاتی تھی اور مریضوں کی تیمارداری کرتی تھی۔ احد کے بعد غزوہ خیبر میں بھی شریک ہوئی، یہی خدمت انجام دی۔ بعض روایتوں کے مطابق ان کے صاحبزادے ایمن بھی اسی جنگ میں ان کے ساتھ شریک ہوئے اور بڑی بہادری سے لڑ کر شہید ہو گئے۔ جنگ موتا میں ایمن کے شوہر حضرت زید بن حارثہ نے شہادت پائی تو انہیں بہت صدمہ ہوا، تاہم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی اور دلداری نے ان کے غم کو بڑی حد تک ہلکا کر دیا۔ ان کے فرزند حضرت اسامہ بن زید سے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت فرماتے تھے۔ وہ رسول اللہ کے محبوب کے لقب سے بھی مشہور تھے۔ حضور کو اپنے متعلقین میں حضرت حسن اور حسین سے زیادہ کسی سے محبت نہ تھی، لیکن بعض دفعہ اس محبت میں حضرت اسامہ کو بھی شریک فرما لیتے تھے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک زانو پر حسن اور دوسرے پر اسامہ کو بھی بٹھاتے اور پھر فرماتے، خدایا میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، اس لیے تو بھی ان سے محبت فرما۔ 11 ہجری میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ موتا کا بدلہ لینے کے لیے لشکر تیار فرمایا، جس میں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت سعد بن وقاص، حضرت سعید بن زید اور کئی دوسرے جلیل القدر صحابہ شامل تھے۔ لیکن ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کی قیادت نوجوان اسامہ بن زید کو مقرر فرمایا۔ اس وقت حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری طور پر علالت کے ایام گزر رہے تھے، تاہم آپ نے اس لشکر کو کوچ کا حکم دیا۔ وسط مدینہ سے چل کر جرف کے مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ اسی دوران حضور اکرم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی علالت شدید سے شدید تر ہوتی گئی۔ حضرت ایمن خاندان ہاشمی کے بہت سے مرد اور عورتوں کا وقت آخر دیکھ چکی تھی۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری میں کچھ ایسی علامات پائیں کہ انہیں یقین ہو گیا اب حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی سے رخصت فرما جائیں گے۔ حضرت ایمن جب حضرت عمر فاروق شہید ہوئے اس وقت باحیات تھی۔ حضرت عمر فاروق کی شہادت سے ان کو شدید صدمہ ہوا اور روتی تھی اور کہتی تھی، آج اسلام کمزور پڑ گیا۔ صاحب طبقات ابن علامہ ابن سعد کا بیان ہے کہ حضرت عثمان ذو النورین کے عہد خلافت میں کھجور کے درختوں کی قیمت بہت بڑھ گئی، یہاں تک کہ ایک درخت 1000 پر اٹھتا تھا۔ اسی زمانے میں ایک دن حضرت اسامہ بن زید نے ایک درخت کی پٹری کھوکھلی کر کے اس کا مغز نکالا۔ لوگوں نے حیران ہو کر پوچھا، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اتنے قیمتی درخت کو ضائع کر رہے ہیں۔ حضرت اسامہ نے جواب دیا، میری ماں نے اس کی فرمائش کی تھی، وہ جس چیز کا حکم دیتی ہے میں اس کی تعمیل کرتا ہوں۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ایمن حضرت عثمان کے عہد خلافت تک زندہ تھی، اور یہی ہے کہ انہی کے دور خلافت میں انہوں نے بڑی طویل عمر پائی۔ ان سے چند احادیث بھی مروی ہیں۔ راویوں میں حضرت انس بن مالک، حضرت حنش بن عبداللہ اور ابو یزید مدنی رضی اللہ عنہم شامل ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور تذکرے میں۔ السلام علیکم۔